بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ اختصار 193۔ دلوں کے لیے رغبت اور خواہش، آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا سبھی کچھ ہے، لہٰذا جب ملان اور توجہ کا وقت ہو تو اس سے کام لے لو کہ دل کو مجبور کر کے کام لے جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر 5 ٹاپک ہمیں نظر آتے ہیں: ایک نفس، نمبر 2 دل، نمبر 3 مستحبات یعنی کہ نوافل، نافلہ نمازیں اور نماز شب، نمبر 4 ہے اقبال نفس، اور نمبر 5 جو ہے بہترین اخلاق اور کردار، جیسے مولا کائنات نفس رسول ہیں۔ پروردگار عالم سورہ فجر میں فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ۔ سورہ طارق میں کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ سورہ تغابن جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ جیسے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں خدا کی راہ میں اپنی بھلائی کے لیے۔ اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتلاؤ، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کان اور دل پر مہر لگا دی ان لوگوں کے، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ پھر اللہ کے بعد انہیں کون ہدایت دے گا؟ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ سورہ عادیات جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ سورہ انشقاق جو کچھ دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جب جان لو تو عمل کرو، جب یقین ہو جائے تو قدم آگے بڑھاؤ۔ یہ دل اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن، لہٰذا ان کے لیے لطیف ترین حکمتیں فراہم کرو۔ یہ دل بھی کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی اچاڑ ہو جاتے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا لہٰذا جب مائل ہوں تو مستحبات پر آمادہ کرو، ورنہ سے واجبات پر اکتفا کر لو۔ یعنی زبردستی عمل سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اخلاص عمل نہ ہو۔ مستحبات کا ماحول اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اقبال نفس کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور واقعی عبادت الہی کی رغبت پیدا کر لیتا ہے۔ لوگوں کے دل صحرائی جانوروں جیسے ہیں، جو انہیں سدھائے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ احمق کا دل اس کے منہ کے اندر ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی احمق یعنی منافق، یعنی کہ بے خبر، یعنی غافل، یہ نہ عبادت کا حصول ہوتا ہے نہ جنت کا شوق ہوتا ہے۔ اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ یعنی کہ مومن، یعنی کہ عاقل، یعنی کہ دیندار، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یعنی کہ لوگوں سے محبت کرنے والا۔ نیکی کرو، بھول جاؤ کہ انسان اپنی نیکی کو یاد رکھے گا تو شکریہ کا امیدوار رہے گا، اور اس کے حاصل نہ ہونے پر عمل خیر ترک کر دے گا، مزاجی طور پر پریشان ہو جائے گا، یعنی کہ مزاجی طور پر پریشان ہو جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ جن درختوں کی شاخوں کو گھنا بنایا ان کی لکڑی کو نرم بنا دیا ہے۔ انسان کو اس حقیقت عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر اپنے اطراف مخلصین کا مجمع دیکھنا چاہتا ہے اور بے سایہ نہیں بننا چاہتا تو اپنی طبیعت کو نرم بنا دے تاکہ اس کے سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں اور اس کی شخصیت ایک گہرے درخت کی طرح ہو جائے۔ انسان دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہے تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ بہترین اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرے تاکہ دل وحشی نرم ہو جائے، ورنہ بد اخلاقی اور بدسلوکی سے وحشی جانوروں کے مزید بھڑک جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے رام ہو جانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بیٹا خبردار، دنیا کی کوئی چیز اپنے بات کے لیے مت چھوڑ کر جانا۔ اس کے وارث دو ہی طرح کے ہوں گے، یا وہ ہوں گے جو نیک عمل کریں گے تو جو مال تمہاری بدبختی کا سبب بنا ہے وہ ان کی نیک بختی کا سبب ہوگا، اور اگر انہوں نے معصیت میں لگا دیا تو وہ تمہارے مال کی وجہ سے بدبخت ہوں گے اور تم ان کی معصیت کے مددگار شمار ہوں گے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایسا نہیں جسے تم اپنے نفس پر ترجیح دو۔ مولا کائنات کے سامنے ایک نے استغفار کیا تو آپ نے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ استغفار بلند ترین لوگوں کا مقام ہے۔ اس کے مفہوم میں 6 چیزیں ہیں: ماضی پر شرمندگی، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم، مخلوقات کے حقوق کا ادا کر دینا کہ اس کے بعد یوں پاک دامن ہو جائے کہ کوئی مواخذہ نہ کر رہ جائے، جس فریضے کو ضائع کر دیا گیا اسے پورے طور پر ادا کر دینا، جو گوشت مال حرام سے ہوگا ہے اسے رنج اور غم سے پگھلا دینا یہاں تک کہ ہڈیوں سے چپک جائے،
اور نیا گوشت پیدا ہو جائے۔ نمبر 6، جسم کو ویسے ہی اطاعت کا مزہ چکھاؤ جس طرح معصیت سے لطف اندوز کیا، اس کے بعد کہو استغفر اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اولیاء خدا وہ لوگ ہیں جو دنیا کی حقیقت پر نگاہ رکھتے ہیں۔ اولیاء خدا کی 8 صفات بیان کی ہے مولا کائنات نے کہ روز قیامت کے خوف و حزن سے اولیاء خدا کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اولیاء اللہ کی وہ صفات مولا کائنات نے 8 بیان کی ہیں۔ جب لوگ دنیا کے ظاہر پر فریطہ ہوں گے تو وہ اس کے اندرونی زہر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب لوگ دنیا پر مرنے لگتے ہیں تب وہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ جو خواہشات انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے وہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جو دولت دنیا انہیں چھوڑ دینے والی ہے وہ اسے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جس دولت دنیا کو لوگ کثیر تصور کرتے ہیں وہ اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ جس باطل سے لوگ صلح کر لیتے ہیں وہ اس کے سدا دشمن رہتے ہیں۔ ان کے اور قرآن کے درمیان ایسا اطاعت اور کردار ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اجر آخرت سے بہتر کوئی امید اور عذاب آخرت سے بدتر کوئی خوفناک شے اپنے دل اور دماغ سے نہیں رکھتے۔ کچھ دل اس دن مضطرب ہوں گے، ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی تو بڑا فضل ہے۔ سورہ قلم کی آخری آیت، بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان، نیک سیرت اور خوبصورت بیویاں ملیں گی جو اپنے نفس کو سنوار کے رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔